وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں، 14ویں کا چاند، وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ کب آئے؟ وہ 12 ربیع الاول کو آیا، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، آمنہ کے گھر میں وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ حضور سے پیار اس قدر ہونا چاہیے کہ ہر کوئی کہے میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں فرما خاتم النبیین، تو اول کیسے پھر آخر جو قرآن پاک میں فرمایا؟ تو سنیں حضور اول کس طرح ہیں، ذرا محبت سے سنیں۔ اول اس طرح کہ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ نعرہ رسالت۔ حضور مدینہ شریف میں منبر پر جلوہ گر ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جانیں ہلاک، ہماری جانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی دعا مانگ سکتے تھے، مگر وہ صحابی قرآن پر عمل کرتے ہوئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں نہ ذرا بارش ہو جائے۔ یہ طویل واقعہ ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اس منظر نامے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ شعر سننا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ تو کیا تو نے دیکھا وہ موسم بدلنا، وہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھلنا، وہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھلنا، وہ عرش اولیٰ کا زمین پر اترنا، وہ عرش اولیٰ کا زمین پر اترنا، جو ہاں اترا ہے، سارے کہہ دو نا ذرا میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ مسکرا کے کہہ دو میرا مصطفیٰ ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کیا تو نے قرآن کو چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا تو حضور کی ٹور دیکھ لو، حضور چل رہے ہیں قرآن بن رہا ہے، حضور بول رہے ہیں قرآن بن رہا ہے، حضور کی زلفیں لہرا رہی ہیں تو قرآن بن رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں حضور بیٹھے ہیں تو قرآن پاک کی آیات اتر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن ہے، حضور کا چلنا بیٹھنا کلام کرنا یہ قرآن ہے۔ تو آپ شاعر کا تخیل ذرا دیکھیے گا۔ تو کیا تو نے دیکھا ہے قرآن چلتے کہ صحرا میں جیسے دریا ہو بہتے، کہ صحرا میں جیسے دریا ہو بہتے، وہ تاریک راتوں
میں سورج نکلتے. میدان خیبر میں مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ قضا پڑھوں گا تو سارے محبت کرنے والے قیامت تک کہیں گے علی نے جو نماز قضا پڑھی تھی ہم بھی قضا ہی پڑھیں گے. تو حضور نے حکم دیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر میرے مصطفیٰ کا استقبال کر رہا ہے. وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے جو ہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے. جو بول سکتے ہیں وہ کہہ دیں میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے. معراج کا سفر اگر آپ کی نظر میں ہے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مسجد حرام تا مسجد اقصی, سبحان الذی اسریٰ, مسجد حرام تا مسجد اقصی, پھر عرش, پھر لامکان. اتنا بڑا سفر. سائنس آج بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری بھی عقل اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر ہے, لیکن جب قرآن کے دامن میں غور کرتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے سبحان الذی, اونچی آنکھوں سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے سبحان الذی. ہماری عقل بھی سمجھنے سے قاصر, مگر جب قرآن کے دامن میں غور کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا. تو اب دنیا تو پریشان ہے, شاعر کیا کہتا ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ, کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ, کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ. وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا. حضور تو رات کو گئے تھے نا, کسی کو کیا پتا تھا, لیکن حضور سفر معراج کر کے واپسی جب آئے نا تو حضور مسجد حرام میں سین میں بیٹھے تھے. تو ویسے تو ابو جہل بڑی دیر سے اٹھا کرتا تھا, لیکن جس دن حضور سفر معراج کر کے آئے نا ابو جہل کی اچانک ویسے ہی آنکھ کھل گئی. مسجد حرام میں آ کر نا حضور کو تانا مار کے کہنے لگا اے محمد آج بھی کوئی نئی بات لے کر آئے ہو؟ کہا آج تجھے بتاؤں, آج ہی تو نئی خبر لے کر آیا ہوں. کہا کیا آج نئی بات کیا ہے؟ فرمایا آج کی بات یہ ہے میں راتوں. حضور جانتے تھے کہ یہ مانے گا نہیں, مگر رب کی طرف سے پیغام یہ تھا محبوب اس کے کانوں میں ڈالو, آپ کا سفر معراج ہم ایک بدبخت کے ذریعے سے ساری امت تک پہنچا دیں. حضور نے فرمایا نا کہ اے ابو جہل میں راتوں رات مسجد حرام تھا, مسجد اقصی, عرش لامکان, جنت کو ملاحظہ کیا, دوزخ کو میں نے ملاحظہ کیا, اپنے امتیوں کے حال و احوال کو ملاحظہ کیا. تو ابو جہل کہنے لگا یہ اتنا بڑا سفر یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی عقل سے سوچ رہا تھا نا جی اتنا بڑا سفر اس کی عقل میں کیسے. بدبختوں کی عقل ویسے ختم ہوتی ہے, مری ہوتی ہے, اس کو کہاں سمجھ میں آتا. اس نے کہا آج ان کو نا معاذ اللہ معاشرے کے اندر ختم کرنے کا آج ہمیں موضوع مل گیا. ہر ایک کے پاس جانے لگا, کافروں کو جمع کرنے لگا, منافقین کو جمع کرنے لگا. بعض جو نئے نئے اسلام لائے تھے وہ پریشان ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ بعض لوگوں کو لے کر نا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا, دستک دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر بارے فرمایا خیر ہے. کہنے لگا اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی, عرش لامکان اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہوں, بات ماننے کی ہے. فرمایا آگے کہو. کہا وہ جو تمہارے نبی ہیں نا جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد حرام تا مسجد اقصی عرش لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں. فرمایا اگر وہ اس سے بھی بڑی بات کرے نا تو صدیق ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا, صدیق اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے. میرے حضور مسجد حرام میں بیٹھے تھے, صدیق اکبر گھر سے نکلے مسجد حرام کے سین میں آئے. کافروں نے حضور کو گھیرے میں لے رکھا ہے. حضور سفر معراج کو بیان کر رہے ہیں اور کافر آگے سے ہنس رہے ہیں. صدیق اکبر پر قربان جائیں, جو حضور معراج کا معاملہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا, صدیق اکبر آگے سے کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ. پہلے صرف ابو بکر تھے, میرے حضور نے فرمایا اے ابو بکر اب قیامت کی صبح تک تم ابو بکر نہیں رہے, کائنات کے سب سے بڑے سچے بن چکے ہو. صدیق کا لقب پھر حضور نے عطا فرمایا. آپ اس معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس شعر کو محبت کے ساتھ سنیں گے. ایک دفعہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ.
میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا، کیا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ سارے کہہ دو نا ذرا میرا مصطفیٰ ہے۔ جب حضور عرشوں پر جا رہے تھے نا، اچھا یہ دو مصرے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ آپ پر ادھار ہیں، اس کلام کے آخری مصرے میں آپ کو ان دو مصروں کا جواب دوں گا۔ جب حضور عرشوں پر جا رہے تھے نا تو فرشتے ہاتھ باندھے حضور کے استقبال میں کھڑے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ شاعر کا تخیل دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قدسی کھڑے ہیں، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، فرشتے فرشتے کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے۔ اب حضور سفر معراج میں کیسے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا آپ اس شعر کو سنیں گے نا، نعت کو سنیں اس طرح کہ آپ کی روح تک نعت کی لذت اترتی ہوئی محسوس ہوئے۔ آج ہمارے معاشرے میں نعت کی جو لذت ہے اس کو باقی نہیں رکھا ہوا، بس ڈول ڈیا پھاپڑیا، بس پیسے اڑائے، یہ وہ کیا۔ تو نعت کا تقدس آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو چکا ہے۔ اس کے تقدس کو سمجھا جائے، اس کو محبت کے ساتھ سنا جائے۔ اب حضور سفر معراج میں کیسے جا رہے ہیں ذرا اس کو سمجھیے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے، یہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے، یہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے۔ بھائی نئے سفر پہ جانا، میں آپ کو بولوں نا لاہور کی فلاں گلی میں فلاں سامان پڑا ہوا ہے، آپ اگر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو آپ پریشان ہوں گے۔ آپ گوگل سے میپ سے رہنمائی لیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی اردو بازار کی فلاں گلی کدھر ہے، لوگوں سے پوچھ کر جائیں گے۔ مگر میرے حضور کیسے جا رہے ہیں آپ ذرا اس کو سمجھے گا۔ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے، یہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے، یہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے، وہ یوں جا رہا ہے، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی، اگلا مصر پڑھوں گا آپ محبت سے جھوم جائیں گے، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے۔ آپ مسجد اقصی میں پہنچے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو آگے سلطنت کر گئے تھے۔ میرے حضور مسجد اقصی میں پہنچے، مسجد اقصی میں پہنچے تو سارے نبی جو دنیا سے کوچ فرما گئے تھے نا وہ مسجد اقصی میں حاضر کیے گئے، میرے حضور آگے کھڑے کیے گئے اور میرے حضور نے ان کو نماز پڑھائی۔ حضور مسجد اقصی میں پہنچے، سارے نبی دست بستہ پیچھے کھڑے ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں
بھائی یہاں سے نبیوں کی آیات کے معنی کو سمجھو کہ نبی تو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، حضور تو آخری نبی ہیں، لیکن حضور آگے کھڑے ہیں، پیچھے سارے نبی کھڑے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے، نمازیں ابھی آئی کوئی نہیں ہے، نمازیں ابھی آئی کوئی نہیں ہے۔ نمازیں تو سفر معراج کے بعد حضور امت کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں نا، لیکن ابھی تو حضور سفر معراج میں جا رہے ہیں۔ تو شاعر ذرا اس عقیدت کو بیان کر رہا ہے، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ تاکہ بابر صاحب کی روح خوش ہو جائے۔ اقصا میں جتنے مسجد اقصا میں اقصا میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے کہ حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے، کہ حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے۔ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہی لینے اگر جا رہا ہے۔ حضور کے معجزات بڑے ہیں، جوانی کے معجزات، سورج کا پلٹ کے آ جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، درخت کا چل کر قدموں میں آ جانا، پتھروں کا درود و سلام پڑھنا۔ آئے ہائے ہائے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ حضور کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے جی، استاد صاحب نے تربیت فرما دی۔ اچھا آپ یہ ذرا اس شعر کو سنیں، حضور کا لمحہ لمحہ جو معجزہ ہے، تو جوانی کے معجزات تو آپ نے علماء سے سن رکھے ہیں، ذرا اب میں آپ کو دائی حلیمہ کے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آنگن کہتے ہیں جھولے کو، ذرا سمجھے گا۔ وہ قصہ حلیمہ، وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا دیکھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کو دیکھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کو دیکھو۔ ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی، کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے۔ اس کلام کا مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، وہ جو پچھلے دو مصرے میں نے آپ پہ ادھار رکھے گے، ذرا اس مصرے کے آخری دو مصروں میں ان کا جواب ہے، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ پھر ذرا محبت سے کہہ دیں میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ۔ آج حضور سے اس قدر پیار کرو جب قبر میں جاؤ تمہیں نہ کہنا پڑے یہ میرے محبوب ہیں۔ حضور سے اس قدر دیوانہ وار محبت کر کے جاؤ کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی قبر میں چراغ لے کے چلے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ محبت ہونی چاہیے۔ فرشتے پوچھے ہاں بھئی ان کے بارے میں بتاؤ، حضور کہنے میں ساری زندگی یہ مجھ سے محبت کرتا رہا ہے، یہ میرا دیوانہ ہے۔ اصل بگڑی اس دن بنے گی جس دن حضور کہہ دیں گے یہ میرا دیوانہ ہے۔ ہاں حضور سے محبت اس قدر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر بے وقوف کہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اوے منافقوں نے، جو کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے تھے، انہوں نے آ کر یہی تو کہا تھا یا رسول اللہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ وہ بے وقوف کنے کہہ رہے تھے؟ معاذ اللہ صدیق اکبر کو کہہ رہے تھے۔ وہ بے وقوف صحابہ کو کہہ رہے تھے جو حضور کا لعاب بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ ہاں حضور سے محبت دیوانہ وار ہونی چاہیے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جلیو حضور نہ محبت انیوا ہونی، حضور نہ محبت انیوا جب محبت ہوگی نا، لوگ تمہیں کہہ دیں یہ جھلا ہے، لوگوں نے کہہ دیا نا جھلا ہے، جیسے صحابہ کو بے وقوف کہا گیا، سمجھنا آج بارگاہ رسالت میں حاضری آج لگی ہے۔ ہاں میں اس پر بھی کافی سارے دلائل ہیں، میں ان کو چھوڑتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں، جو استاد صاحب کو وقت ہے کہ میں اس کی جانب جلدی سے آگے بڑھوں گا۔ آخری شعر ہے، ذرا ایک دفعہ پھر کہہ دیں میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ یہ نعت لکھنے والا شاکر شجابادی ہے،
جو اس وقت بھی میرے خیال میں معذور ہے، اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے، آپ اگر یوٹیوب پر اس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں یہ بھی حضور کی نعت لکھ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں بندہ بظاہر کچھ بھی نہ ہو، لیکن جب وہ خلوص سے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کر دیتا ہے نا، حضور پوری دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بجا دیتے ہیں۔ حبشہ سے آنے والے بلال کو کون جانتا تھا؟ وہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے تھے، کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ جب نسبت میرے مصطفیٰ سے جڑی، کعبے والے مکے والے دیکھتے رہ گئے، میرے حضور نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ بلال حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری زندگی تو کعبے کی طرف رخ کر کے آزان دی ہے، آج کدھر رخ کروں؟ حضور فرماتے ہیں بلال آج ہماری طرف رخ کر لو۔ نعرہ رسالت، اے ترنگل کڑکا چانے سے ترنگل اتے کرنے سے ہاتھ نہیں کرنے نا، حضور نے نعرے تے بھی جواب ہاتھ اتے چاہو ذرا ورزش کرو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاں ہاتھاں بھی حضور نام تے حرکت دیتا کرو۔ آپ ذرا شعر سنیے گا مقطع۔ کہاں تو ہے شاکر، کہاں ان کی نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، کہاں ان کی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے۔ جب بشر کہنا ہی ہے تو بشروں میں جو سب سے افضل ہے، پھر یوں کہو کہ وہ یوں جا رہا ہے۔ کہاں تو ہے شاکر، کہاں ان کی نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے۔ وہ 12 ربیع الاول کو آیا، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ،